بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA۔ میں ہوں تابندہ گل۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ سمارو میں عید میلاد النبی اور 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ نوید الرحمان لاٹ کے زیر صدارت اجلاس کا انعقاد۔ زاہد سرفراز زاہد کا اعزاز۔ پاک فوج کے شہدا کو خراج عقیدت کے لیے ریلی کا انعقاد۔ منچن آباد میں کھلے مسالے موت بانٹنے لگے۔ 5 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار۔ پولیس کو مطلوب اشتہاری مرچن آباد سے گرفتار۔ رضوان راجپوت اور ان کے بھائیوں کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 11ویں شریف کی محفل منعقد کی گئی، جس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق سمارو میں عبدالستار راجپوت اور ان کے فرزند علی رضا راجپوت عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی خوشی میں رضوان راجپوت اور ان کے بھائیوں کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 11ویں شریف کی محفل منعقد کی گئی، جس میں کھنوی شہر کے مشہور و معروف عالم قاری عمیر قادری نے خصوصی خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ محفل میں سمارو کے مشہور نعت خواں عبدالرؤوف سعیدی نے نعتیں پڑھ کر محفل کو جہما دیا۔ محفل پاک میں پیپلز پارٹی کے سربراہ سید ذوالفقار علی شاہ کے فرزند سید کرم علی شاہ، وائس چیئرمین نول رائے مہیشوری، ذوالفقار کھوسہ، بشیر شاہانی، نیشنل پریس کلب کے صدر علی محمد شہدی، نادر بروہی اور ان کی ٹیم اور دیگر شہر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عمر کوٹ نوید الرحمان لاٹ کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس عمر کوٹ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر اجلاس میں موجود انجینئرز نے سال 2024 اور 25 کے جاری ترقیاتی منصوبوں اور اس کے 23 اور 24 کے جاری پروگرام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمر کوٹ نوید الرحمان لاٹ نے تمام انجینئرز کو سختی سے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تمام افسران اپنی اسکیموں کے کام کو معیاری اور حکومت سندھ کی پالیسی کے مطابق کام کریں اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کی صورت میں متعلقہ افسران اور ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز کو بروقت مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ انہوں نے تمام حکام کو کہا کہ آپ ترقیاتی منصوبوں کا خود جائزہ لیں اور ہر ماہ اس کی مکمل رپورٹ ارسال کریں۔ اس موقع پر اجلاس میں ایکس این ورکس اینڈ سروسز، ایکس این بلڈنگ میر پرخاس، ایکس این ایجوکیشنز ورک، ایس ڈی اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر عمر کوٹ محمد اسلم بھٹی اور تمام متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر میاں طیب کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے معروف نعتیہ شاعر زاہد سرفراز زاہد کا شمار دنیا کے بہترین نعتیہ شاعروں میں ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں ان کے منفرد مجموعہ کلام کشف نعت اردو زبان کے تمام حروف تہجی مکمل الف ہائی ترتیب سے نعتیہ شاعری کی تاریخ کا پہلا نعتیہ دیوان ہے، جس کا پہلا ایڈیشن 5 جنوری 2022 اور دوسرا ایڈیشن جون 2022 پر منظر عام پر آیا۔ کشف نعت کی اشاعت کے بعد زاہد سرفراز زاہد کو 32 مختلف ایوارڈز دیے گئے، جبکہ ان کے دیگر شاعری مجموعوں نے اب تک 52 مختلف ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ زاہد سرفراز زاہد جو کہ محکمہ وابڈہ سے منسلک ہیں اور آپ نے ایم فل اردو کر رکھا ہے اور آج کل رفع یونیورسٹی سے PhD کے طالب علم ہیں، وہ ایک انتہائی سادہ مزاج شخصیت کے مالک ہیں اور ان کے بقول ان کو نعت گوئی ان کی والدہ محترمہ کی طرف سے وراثت میں ملی ہے۔ سمارو میں پاک فوج کے حق میں اور پاک فوج کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلی۔ نیوز کے مطابق سمارو میں پاک فوج کے شہدا کو سرخ سلام پیش کرنے کے لیے TEO میل پرائمری محمد چوہان کی قیادت میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے شہدا، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اساتذہ اور طلبہ نے کہا کہ ہم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، کیونکہ پاک فوج ہی ہمارے ملک کا اصل سرمایہ ہے۔ پاک فوج ہماری حفاظت کے لیے ہمیں وقت کوشاں ہے۔ اس موقع پر سینئر استاد شوکت کمرانی اشفاق، راشد علی ارائیں، حاجی اسماعیل ذوالفقار کھوسو، آصف پنجابی محبت، بروہی بھرت مالیحی اور دیگر شہریوں سمیت طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
मिंशनाबाद, मैक्लियोडगंज और गिरदोनवा में दुकानदारों की तरफ से फुटपाथ और सड़कों पर खुले मसाले मौत का सामान बांटने लगे। मिलावटशुदा मसाले जात की खुलेआम फरोख्त फूड अथॉरिटी के जिम्मेदारान खामोश तमाशाई बन गए। मिंशनाबाद, मैक्लियोडगंज शहर और गिरदोनवा में मिलावटशुदा और धूल मिट्टी से भरे मसाले जात की खुलेआम फरोख्त जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी के जिम्मेदारान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सुर्ख मिर्च, हल्दी, बेसन, गुड़, शक्कर, पापड़ और सूजी, बेसन समेत दीगर मसाले जात शहर की मेन बाजारों में आम फरोख्त हो रहे हैं। खुले मसाले जात में मिट्टी ज्यादा जबकि मसाला पाउडर कम दिखाई देते हैं। अबू बकर चौक, मिंशनाबाद, मदनी चौक, मिंशनाबाद मेन बाजार, मिंशनाबाद, मैक्लियोडगंज में बाजार और दीगर बाजारों में खुले मसाले जात आइटम्स की बोरियां रखी हुई हैं, जहां सारा दिन धूप के अलावा धूल मिट्टी इन मसाले आइटम्स में हल हो जाती है। सारी सूरत हाल को जानते हुए भी फूड अथॉरिटी का अमला और अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। शहरियों का कहना है कि मिंशनाबाद, मैक्लियोडगंज में फूड अथॉरिटी शहरियों को साफ सुथरी खुराक फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। सारा दिन ठंडे कमरों में बैठकर तनख्वाह लेते हैं, फोटो सेशन के लिए कार्रवाई कर देते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को साफ सुथरा ना माहौल मिल रहा है और ना ही खुराक दस्तयाब है। शहरियों ने डीजी फूड अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर मिंशनाबाद से नोटिस का मुतालबा किया है। भावल नगर थाना सिटी डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस ने SHO अमजद इकबाल बाजवा की सरबराही में कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान चोरी, डकैती, राहजनी समेत मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मुलजिमान के कब्जे से 38 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। मिंशनाबाद, पंजाब पुलिस ओकाड़ा को मतलूब इश्तिहारी मिंशनाबाद से गिरफ्तार। मिंशनाबाद बारिका पेट्रोलिंग पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से B कैटेगरी का नासिर नामी इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया, जो कि काफ़ी अरसे से ओकाड़ा पंजाब पुलिस को मतलूब था। ये थी अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।